تو کہتے ہیں کیا اہل قبور شعور رکھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں اور قبروں کے پاس کی جانے والی گفتگو سنتے ہیں؟ جواب ہے ہاں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل قبور کی زیارت اور انہیں صیغہ خطاب کے ساتھ سلام کہنے کو جائز قرار دیا ہے کہ السلام علیکہ کہنا ہے، السلام علیکم یا اہل القبور، تم سب پر سلامتی ہو۔ تم تو اسے کہا جائے جو سامنے ہو، جو سن رہا ہو، اسے کہا تیرے اوپر، تیرے سے بات کر رہا ہوں، سن رہا ہے، تو اس کے لیے یہ خطاب کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت جنت البقیع والوں کو جنت البقیع والوں کی زیارت کرتے تھے اور انہیں سلام کہتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے بعید ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو سلام کہیں جو سنتے اور سمجھتے ہی نہ ہوں، تو یہ تو بات غلط ہے۔ پھر کہتے ہیں اس کی دلیل پیش کی جائے، تو دلیل وہ حدیث ہے جو محدث ابن ابی دنیا نے کتاب القبور میں حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی قبر کی زیارت کرے اور اس کے پاس بیٹھے تو قبر والا اس سے انس حاصل کرتا ہے اور اس کی باتوں کا جواب دیتا ہے یہاں تک کہ وہ شخص اٹھ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب کوئی شخص اپنے بھائی کی قبر کے پاس سے گزرے، اسے سلام کہے، وہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے اور اسے پہچانتا بھی ہے، اور جب ایسے شخص کی قبر کے پاس سے گزرے جو اسے نہیں پہچانتا اور سلام کہے تو وہ اگرچہ اسے نہیں پہچانتا تاہم سلام کا جواب ضرور دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو سوال آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمَعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، یعنی اور آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ میں قبروں میں جو ہیں ان کو آپ سنا ہی نہیں سکتے کچھ بھی۔ جواب اس کا مطلب بیان کرتے ہوئے ابن قیم نے کتاب الروح میں کہا ہے کہ آیت کریمہ کی روشنی سے پتہ چلتا ہے کہ مراد یہ ہے کہ آپ مردہ دل کافروں کو اگرچہ وہ زندہ ہوں، اگرچہ وہ زندہ بھی ہوں، اس طرح نہیں سنا سکتے کہ وہ سنانے سے نفع حاصل کریں، جیسے کہ آپ اہل قبور کو اس طرح نہیں سنا سکتے کہ وہ سنانے سے نفع حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ مراد ہے کہ اہل قبور کچھ بھی نہیں سنتے، یہ مراد کیسے ہو سکتی ہے؟ تو جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ اہل قبور وداع کرنے والوں کے جوتوں کی آہٹ کو سنتے ہیں، یعنی کہ جب آپ مردے کو دفنا لیتے ہیں، دفنانے کے بعد جب آپ جانے لگتے ہیں تو اس کی آہٹ کو سنتے ہیں۔ یہ بھی خبر دی کہ بدر کے مقتول کافروں نے آپ کے کلام اور خطاب کو سنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قبور کو صیغہ خطاب کے ساتھ سلام کیا۔ یہ اہل قبور بدر والے جو کافر تھے وہ جب مر گئے نا تو آقا کریم علیہ السلام وہاں کھڑے ہو کر کہا، سنا بھائی ابو جہل، او عتبہ، او شیبہ، میں نے جو تجھ سے وعدہ کیا تھا، مجھ سے جو میرے رب نے وعدہ کیا وہ سچا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب بتاؤ کیا صورت ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مر چکے ہیں، یہ نہیں سنتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ یہ حدیث پاک ہے۔ تو اہل قبور کو صیغہ خطاب کے ساتھ آپ سلام کہنے کی اجازت دی، جیسے مخاطب سنتا ہے۔ نیز آپ نے یہ بیان فرمایا کہ جو شخص اپنے مومن بھائی کو سلام کہے وہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ یہ آیت اس آیت کی نظیر ہے، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ۔ ٹھیک ہے جی، اس آیت کا یعنی بے شک آپ مردوں کو نہیں سناتے اور بہروں کو پکار نہیں سناتے جب وہ پشت پھیر کر چل دیں۔ تو یہ اس آیت کی تفسیر ہے، وَلَوْ مُدْبِرِينَ ہے نا، یعنی کہ کانوں سے بہرے ہیں، دل کے آنکھوں سے اندھے ہیں، جس طرح صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ قرآن پاک کی آیت میں۔ تو یہ اندھے بہرے گونگے اور مرے ہوئے ہونا یہی مراد ہے یہاں۔ سوال آیا تھا قبروں کے پاس قرآن پاک پڑھنے اور اس کا ثواب اہل قبور کو پہنچانے کا کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ اہل قبور کے لیے مسلمانوں کا ہر عمل، خواہ وہ قرآن پاک کی تلاوت ہو یا کلمہ طیبہ کا ورد ہو، حق اور درست ہے۔ علماء اسلام کا اس پر اتفاق ہے کہ اس کا ثواب اہل قبر کو پہنچتا ہے۔
کیونکہ مسلمان تلاوت اور کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جو کچھ ہم نے تلاوت کی اور کلمہ طیبہ پڑھا اس کا ثواب فلاں بلکہ تمام اہل اسلام کو عطا فرما۔ اختلاف اس صورت میں ہے جب دعا کرے۔ امام شافعی کا مشہور مذہب یہ ہے کہ ثواب نہیں پہنچتا۔ متاخرین علماء شافعیہ باقی 3 اماموں کی طرح قائل ہیں کہ تلاوت اور ذکر کا ثواب میت کو پہنچتا ہے، اسی پر لوگوں کا عمل ہے، اور جس چیز کو مسلمان اچھا جانے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھی ہے۔ امام حجت قطب الارشاد سیدنا عبداللہ بن علوی حداد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب سبل الاذکار میں فرماتے ہیں کہ اہل قبور کو برکت کے لحاظ سے عظیم ترین اور بہت ہی نفع دینے والی جو چیز بطور ہدیہ پیش کی جاتی ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت اور اس کے ثواب کا ایصال ہے۔ شہروں اور زمانوں میں مسلمانوں کا اس پر عمل رہا ہے، اور سلف و خلف کی مشہور علماء کرام اور اولیاء کا یہی مذہب ہے۔ سوال آیا تھا اہل قبور کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کے جائز ہونے پر دلیل آپ کے پاس کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام احمد، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ وَأَعْلَى مَوْتَاكُمْ اقرأوا علی موتاکم سورہ یاسین، اپنے مردوں پر سورہ یاسین پڑھو۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مطلق ہے، خواہ نزع کے وقت ہو یا وفات کے بعد، دونوں حالتوں کو شامل ہے۔ امام بہقی شعب الایمان میں اور امام طبرانی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے ایک شخص فوت ہو جائے تو اسے روکو نہیں، اسے جلد اس کی قبر تک لے جاؤ، تدفین کے بعد اس کے سر کے پاس سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اور پاؤں کے پاس اسی سورہ کی آخری آیات پڑھی جائیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اس حدیث کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی جمع الجوامع میں بیان کیا ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے 70 مرتبہ جاگتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار فرمایا ہے۔ کتاب الروح میں ابن قیم کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ قبروں کے پاس قرآن پاک کا پڑھنا سنت ہے۔ اس پر دلیل دیتے ہوئے انہوں نے بیان کیا کہ سلف صالحین، صحابہ کرام اور تابعین نے وصیت کی کہ ان کی قبروں کے پاس قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ ان میں سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی کہ ان کی قبر کے پاس سورۃ بقرہ پڑھی جائے، اور انصار کا طریقہ یہ تھا کہ جب ان میں سے کوئی شخص فوت ہو جاتا تو اس کی قبر پر آمد و رفت رکھتے تھے اور اس کے پاس قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ کتاب الروح کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ علماء نے بیان فرمایا کہ انسان کے لیے جائز ہے کہ اپنے نفلی عمل کا ثواب دوسرے کو دے دے، چاہے نماز ہو یا تلاوت ہو، یا اس کے علاوہ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو امام دارقطنی نے روایت کی ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین زندہ تھے، میں ان کی زندگی میں ان کی خدمت کیا کرتا تھا، ان کی وفات کے بعد ان کی خدمت کیسے کروں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی میں سے یہ ہے کہ تو اپنی نماز کے ساتھ ان کے لیے نماز پڑھے اور اپنے روزوں کے ساتھ ان کے لیے روزے رکھے۔ دوسرے کے عمل سے فائدہ پہنچنا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کے لیے صرف وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرے، اور حدیث شریف میں ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے۔ اس آیت اور حدیث کا کیا مطلب ہے؟ جواب، ابن قیم کتاب الروح میں کہتے ہیں کہ قرآن پاک نے یہ بیان نہیں کیا کہ ایک انسان دوسرے کے عمل سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک نے یہ بیان کیا ہے کہ انسان صرف اپنی کوشش کا مالک ہے، رہی دوسرے کی کوشش وہ اس کی ملکیت ہے، وہ اس کی ملکیت ہے جو کوشش کر رہا ہے، وہ اس انسان کی ملکیت میں نہیں۔ جب اس کی ملکیت میں نہیں تو پھر وہ اس کو فائدہ کیسے نہیں پہنچا سکتی؟
وہ اگر چاہے تو اسے دوسرے کو دے دے اور اگر چاہے تو اپنے لیے باقی رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ انسان صرف اپنی کوشش سے ہی نفع حاصل کرتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ اس کا نفع حاصل کرنا منقطع ہو جاتا ہے۔ عمل منقطع ہوئے، نفع حاصل کرنا تو منقطع نہیں ہوا، کیونکہ قرآن پاک میں ہے کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ تو کلمہ طیبہ کی مثال دے رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ۔ تو آگے کیا فرماتا ہے کہ تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، اس ایک درخت کی مثال دی، کلمہ طیبہ کی درخت، پاکیزہ درخت کی طرح کی، کہا کہ اس کا پھل تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، اس کا پھل جب جب چاہے گا اس کے پھل سے نفع حاصل کرے گا، کھائے گا۔ تو یہ اس کا پھل ہی ہے نا، کلمہ طیبہ پڑھا ہے، ایمان والا ہے، تو لوگ اس کو ثواب پہنچا رہے ہیں، تو ایمان والے کو ہی ثواب پہنچتا ہے، کسی کافر کو تو پہنچتا نہیں۔ تو اس کے عمل کے نفع کے منقطع ہونے کی خبر دی ہے۔ رہا دوسرے کا عمل، تو وہ عمل کرنے والے کی ملکیت ہے، اگر وہ کسی مسلمان کو بخش دے تو اس مسلمان کو اس کے اپنے عمل کا ثواب نہیں بلکہ عمل کرنے والے کے عمل کا ثواب ملے گا۔ بس منقطع ایک شے میت کا عمل ہے، اور جس کا ثواب اسے پہنچ رہا ہے وہ دوسری شے عمل کرنے والے کا عمل ہے۔ ٹھیک ہے جی، کتاب الروح کے اندر یہ تلخیص لی گئی۔ اس نقطے کو خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ مفسرین نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان وَإِن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى کا حکم اس شریعت میں منسوخ ہے، اور اس کا ناسخ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعْتَهُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ۔ ٹھیک ہے جی، بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آبا کی نیکی کے سبب اولاد کو جنتی بنا دیا۔ آگے کہتے ہیں جی حضرت اکرمہ نے فرمایا وہ حکم حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امتوں کے لیے ہے، اس امت کے لیے وہ کچھ ہے جس کی انہوں نے خود کوشش کی یا ان کے لیے دوسروں نے کوشش کی۔ کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک عورت نے اپنے بچے کو بارگاہ رسالت میں پیش کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کے لیے حج ہے؟ فرمایا ہاں اور تمہارے لیے اجر ہے۔ ایک صحابی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی میری والدہ اچانک فوت ہو گئیں، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ دوں تو انہیں فائدہ دے گا؟ فرمایا ہاں، واللہ عالم بالصواب۔ جب ان کو فائدہ دے رہا ہے، یہ چیزیں فائدہ دے رہی ہیں، تو پھر قبر والوں کو فائدہ تو ہوتا ہی ہے نا کسی نیک کام کرنے کا۔ تو اگر قرآن پاک پڑھے گا تو نیک ہی کام ہے نا، تو اس کا ثواب پہنچے گا نہیں۔